وادی تیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دی، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علامین گنڈاپور نے کہا کہ حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ زائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر عارضی پابندی، زائرین ہوائی سفر کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا، مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ پی آئی اے کا 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستان سے نجف خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم کی امریکہ چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات پر بریفنگ۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ شہباز شریف بولے، پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ راولپنڈی میں خاتون سدرہ کے قتل میں تہلکہ خیز انکشاف، جرگے کے سربراہ نے پہلے خاتون سے قتل کا حکم دیا، پھر نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ پولیس نے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا۔ گرفتار گورکن نے بھی قتل کی پوری داستان سنا دی۔ راشد نے بتایا کہ قتل کے بعد خاتون کو 17 جولائی کی صبح 6:30 بجے دفن کیا گیا۔ قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کے لیے کہا۔ بارش کے باعث قبر تیار نہ ہونے کے بعد گل بادشاہ کو بتایا۔ گل بادشاہ 25 افراد کے ساتھ آیا اور قبر تیار کروائی۔ میت دفن کرنے کے بعد تمام افراد نے زمین ہموار کر کے قبر کا نام و نشان مٹا دیا۔ مرکزی ملزم عصمت اللہ کی ماضی میں سرعام فائرنگ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ آج مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ کی قبر کشائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کی تحقیقات، مقتولہ کا دوسرا شوہر بھی سامنے آ گیا۔ عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نکاح نامہ منظر عام پر، مقتولہ سدرہ نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں شادی کی تھی، عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ عثمان کے والد نے کہا کہ مقتولہ نے تحفظ مانگا تو میں نے ان کو عدالت میں لے گیا، ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ 2 دن بعد قتل کا معلوم ہوا۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور کئی من گوشت برآمد۔ پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں ایک غیر ملکی بھی نامزد۔ گرفتار غیر ملکی باشندے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ملزم زونگ وی حال ہی میں 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ ہوتی تھیں۔ گدھے کاٹنے والی جگہ کا مالک جیانگ لیانگ بیرون ملک ہے۔ برآمد شدہ گدھے کے گوشت کو تلف اور جگہ کو سیل کر دیا گیا۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، بلدیہ کے علاقے رئیس گوٹ میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، دونوں کی شناخت سمیر اور سجاد کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کو لوٹ مار کا مال سمجھ کر نوچا جا رہا ہے، شہر میں کچھ بھی ہو جائے کراچی والوں کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں لوگ ڈمپرز، بلڈنگز گرنے اور وارداتوں میں مر جائیں، صوبائی حکومت پر کوئی اثر نہیں۔ بلتستان میں سیلاب نے تباہی کی داستان لکھ دی، 20 ارب سے زائد کا نقصان، گھانچے غزر سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ چلاس کی حدود میں مینار کے دریائے سندھ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ ترجمان بلتستان کے مطابق سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ شارع ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال۔